الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، دین اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ دین اسلام کا دوسرا بنیادی اہم ترین رکن وہ نماز ہے۔ یہ نماز جس کے بارے میں میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ یہ نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان سب سے اہم ترین رابطہ ہے۔ یہ نماز گناہ گاروں کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش کا اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مثل الصلوات الخمس، یہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے، فرمایا یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ کم الحاکمین، اللہ غفور الرحیم ان 5 نمازوں کے ساتھ گناہ گار بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسے دوسری حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلوات الخمس کفارۃ لما بینہن، جو بندہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے ان نمازوں کے مابین، یعنی ایک نماز پڑھی اور دوسری نماز کے مابین اس سے اگر کوئی بشری تقاضے سے، انسان ہونے کے ناطے سے کوئی غلطی اور خطا سرزد ہو گئی، اللہ رب العالمین اس نماز کی برکت سے اس کی اس خطا اور غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کی سب سے زیادہ تاکید فرمائی، بلکہ اس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کم الحاکمین نے اسلام کی بہت سے احکامات، بہت ساری تعلیمات جو ہم پر فرض کی، اللہ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سنا دی کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، یہ رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے، سال میں ایک بار جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے، زندگی بھر میں ایک بار، لیکن نماز کی باری آئی تو میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے معراج پر بلایا، 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پر اللہ رب العالمین نے بلا کر یہ 5 نمازیں فرض کر دیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المؤمن، یہ نماز جو ہے جیسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض کی گئی، اسی طرح ایک بندہ مومن کی معراج بھی یہ نماز ہی ہے۔ یہ نماز وہ نماز کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر بلا کر اس کو فرض کیا۔ غور کیجئے، سارے احکامات، ساری تعلیمات، جتنے بھی بنیادی ارکان ہیں وہ سب دنیا میں فرض ہوتے ہیں، اور یہ نماز آسمانوں میں 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر فرض کی جاتی ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معراج کا واقعہ سناتے ہوئے، کہا نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پہلے 50 نمازیں فرض کی، اور پھر میں حضرت موسیٰ کے کہنے پر بار بار اللہ کے پاس جاتا رہا، اللہ کم الحاکمین نے پھر میرے اوپر تخفیف کی، میری امت پر یہ احسان فرمایا کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دیں، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا اے میرے محبوب، اب جو تیرا خوش نصیب امتی یہ 5 نمازیں ادا کرے گا تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو 50 نمازوں کا ہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آج مسلمان ہیں، اس کو اپنے کاروبار سے، اس کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کل قیامت کے دن تمہارے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب اور کتاب شروع ہوگا وہ نماز ہوگی۔ فرمایا اذا صلحت
صالحہ سائر اعمال، اگر تیری نماز درست نکلی، اگر نماز مکمل نکلی، اللہ رب العالمین تیرے سارے اعمال درست فرما دے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِ، فرمایا اگر نماز نامکمل ہوئی، نماز خراب ہوئی، نماز ہی صحیح نہیں تھی، تو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ غور کیجئے، بندہ نمازی نہیں ہے، یہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، یہ سال کے بعد اللہ کے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کر دیتا ہے، اور صاحب استطاعت تھا، اور زندگی میں ایک بار نہیں کئی بار اس نے حج بھی کیے، اور بار بار عمرے بھی ادا کرتا تھا، لیکن اگر نمازی نہیں تھا تو میرے آقا علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں فرمایا اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو گئے، نہ اس کے زکوٰۃ کام آئے گی، نہ اس کے روزے کام آئیں گے، نہ اس کا صدقہ و خیرات کام آئے گا، نہ اس کے حج کام آئے گا، نہ اس کا ذکر و اذکار تلاوت قرآن کام آئے گا، نہ اس کا جہاد کام آئے گا، یعنی اس کے سارے اعمال ہی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، یہ نماز کا اہتمام کیا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو بہت بڑی بات کہہ دی، فرمایا العہد الذی بیننا وبین الکفر ترک الصلاۃ۔ آپ کو پتہ ہے جو بندہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، وہ کلمے کا اقرار اپنی زبان سے کرتا ہے۔ جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب غیر مسلم اور مسلمان کی تفریق کرنے کی باری آئی، میرے آقا علیہ السلام نے فرق بیان کیا، تو فرق کیا بیان کیا؟ یہ نہیں کہا کہ جو بندہ کلمے کا ورد کرتا ہے وہ مسلمان ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ غیر مسلم ہے، نہیں، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا العہد الذی بیننا وبین الکفر ترک الصلاۃ، ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف اور صرف نماز کا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے اللہ کے بندو، نماز قائم کرو، نماز پڑھا کرو اور مشرک نہ ہو جاؤ۔ اب کوئی بندہ یہ کہے میں تو کسی بت اور کسی مورتی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، اپنی جبین کو نہیں ٹکاتا، میں کسی کی درگاہ پر جا کر اس سے دعائیں نہیں اور اس سے حاجات اور مناجات نہیں کرتا، میں موحد ہوں، میں توحید پرست ہوں، اس لیے چاہے میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں تب بھی میں توحید پر ہی رہوں گا۔ دوستو اور بھائیو، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے نماز پڑھو گے تو تم موحد ہو، تم توحید پرست ہو، اگر نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے نماز نہیں پڑھی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اسی لیے سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کے قاریوں کو یہ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اور دوسرے مقام پر فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔
فرمایا اگر یہ مشرک اور کافر اپنے کفر سے اور شرک سے توبہ تائب ہو جائیں اور پھر یہ نماز قائم کریں، یہ زکوٰۃ دینے لگیں، فرمایا فخلوا سبیلہم، ان کے راستے کو چھوڑ دو، اب ان کے ساتھ جہاد نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے جہاد کروں، کب تک؟ جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھتے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم نہیں کرتے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر انہوں نے یہ کام کر لیے، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز قائم کر لی، کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی، فرمایا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، انہوں نے اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کو مجھ سے محفوظ کر لیا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور دل کا معاملہ، یعنی اگر انہوں نے ظاہری طور پر یہ کام کیا تو میں ان سے لڑائی نہیں کروں گا، جہاد نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر یہ دو کام شروع کر دیں، توبہ کرنے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ دو کام شروع کر دیں، کیا؟ فرمایا یہ نماز پڑھنے لگ جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کے ساتھ لڑائی جہاد نہیں کیا جاتا۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب یہ ہمارے دینی بھائی، ان کے مال، ان کی جانیں ہم سے محفوظ نہیں بلکہ ہم تو ان کے محافظ بن گئے، لیکن اگر دل کا معاملہ کچھ اور ہے، نفاق ہے، تو فرمایا ان کا حساب و کتاب اللہ کے ساتھ ہوگا۔ دوستو اور بھائیو، یہ نماز جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے معیار قبول کر دیا تھا، کہا تھا اگر کسی بستی پر حملہ کرنے لگو تو انتظار کرو، وہاں سے اگر آذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو پھر اس بستی پر حملہ نہیں کرو، اگر وہاں سے آذان کی آواز نہیں آتی تو فرمایا سمجھ جاؤ یہ غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہو جائے گا، تو آپ اس پر حملہ کر دو۔ یہ نماز اسی کے بارے میں میرے اور آپ کے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کون ایمان والے فلاح پاتے ہیں؟ کون سے مومن کامیاب اور کامران ہوتے ہیں؟ اللہ سارے مومن نہیں، کیونکہ ایمان کا دعویٰ تو سارے مسلمان ہی کرتے ہیں، اور ایمان کا دعویٰ تو مشرک بھی کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان والوں کی بڑی تعداد ہے جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ یہ ایمان کا دعویٰ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کامیاب اور کامران کون؟ فرمایا جو اپنی نمازوں کو صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہی بندے مومن کامیاب اور کامران ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس نماز کی اہمیت کے بارے میں کہا تھا کہ یہ نماز سب سے پہلے، سب سے آخر میں یہ نماز ہی ہے جو آپ کے اندر سے اٹھائی جائے گی، اور جب کوئی چیز اٹھا لی جائے تو فرمایا پھر اس دین، اس مذہب، اس کے ماننے والوں میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں رہتی۔ یعنی بندہ مسلمان
اسلامی معاشرے میں آہستہ آہستہ رمضان کے روزے بھی ختم ہوں گے، بلکہ آپ دیکھیں گے ابھی آئندہ ماہ میں انشاءاللہ العزیز رمضان کے روزے آنے والے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صحت و عافیت کے ساتھ یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہوں گے جو طرح طرح کے بہانے تراش کر روزے چھوڑیں گے، اور اب انتہا ہو چکی ہے، کثرت کے ساتھ لوگ روزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ رمضان کے روزے مفقود۔ زکوٰۃ کتنے مسلمان ادا کرتے ہیں؟ کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ حقیقت بات ہے جتنی تعداد مسلمانوں کی اس وقت دنیا میں موجود ہے، اگر یہ اپنی زکوٰۃ کو حقیقی معنوں میں ادا کرنے لگے جو اللہ نے 2.5% ان پر فرض کی ہے، تو مسلمان دنیا کے غیر مسلم غریب بھی ختم ہو جائیں۔ یہ زکوٰۃ کے اندر اتنی اللہ نے برکت رکھی ہے، آپ حساب و کتاب کریں گے تو یقین جانیں آپ کو اس کے بارے میں یہ روزے روشن کی طرح بات عیاں ہو جائے گی۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے صرف اپنے 2.5 سال کے اندر زکوٰۃ کے نظام کو رائج کیا، جتنے مسلمان تھے ان سے زکوٰۃ لیتے تھے، تو آپ کی سلطنت میں مسلمان کوئی غیر مسلم بھی ایسا نہیں تھا جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہو۔ دوستو اور بھائیو، یہ زکوٰۃ بھی اٹھ جائے گی، بہت ساری تو اٹھ چکی ہے جو دے رہے ہیں۔ جب یہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ایسی ناخلف اولاد آئے گی جو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرے گی۔ پھر حج بھی جائے گا، جیسے ابھی باتیں ہونے لگی ہیں، حج پر اتنے پیسے خرچ کرتے ہو، کسی غریب مسکین کو دے دو، اس کی بیٹی کی شادی کروا دو، یہ حج کو چھوڑ دو۔ اس طرح کی باتیں مسلمان دانشور اور مفکر اپنے آپ کو سمجھنے والے وہ بھی کر رہے ہیں، اور قربانی کے شعار کو ختم کیا جا رہا ہے، اور خود سالگرہ مناتے ہیں تو حج سے کئی گنا زیادہ پیسے لگا دیتے ہیں، قربانی سے کئی گنا زیادہ پیسے لگا دیتے ہیں۔ بہرحال دوستو اور بھائیوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح اسلام کے ارکان، اسلام کی تعلیمات آہستہ آہستہ اسلامی معاشرے سے ختم ہوگی، اور سب سے آخر میں نماز ختم ہوگی۔ جب نماز ختم ہو جائے تو پھر اس دین اور مذہب کے ماننے والوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس دنیا پر رہیں۔ اس لیے فرمایا خیر و بلائی ساری کی ساری اس کائنات سے ختم ہو جائے گی۔ یعنی نماز گئی تو دنیا کے اندر کسی خیر اور بلائی کا نام نہیں رہے گا، کیونکہ یہ حقیقت بات ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا ایماندار ہے، میں اس کے ساتھ شراکت کرنے لگا ہوں، میں اس کے ساتھ تجارت کرنے لگا ہوں، میں اس کے ساتھ یہ کاروبار کرنے لگا ہوں، وہ بندہ نمازی ہے؟ نہیں، وہ بندہ نماز تو نہیں پڑھتا۔ او بھائی، اگر نماز نہیں پڑھتا نا تو یقین جانے پھر وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ تیرے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ اس لیے بھائیو، یہ نماز کو معیار بناؤ۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج اور علامت ہے، یہ نماز ہے جو دین اسلام کا ستون ہے، یہ نماز ہے جو مومن کی صداقت، جو مومن کی عدالت، جو مومن کی حلیمیت اور کریمیت، اور جو مومن کے کردار، جو مومن کے ایثار، جو مومن کی قربانی پر دلالت کرتی ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنا نمازی بندہ بنائے اور صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیوں، ابھی آپ نے نماز کے حوالے سے کچھ گزارشات سنی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخر میں نے جو بات کی ہے نماز کے حوالے سے کہ یہ بندہ مومن کی صداقت، عدالت اور اس کے یعنی ایمانداری اور کردار پر یہ دلیل ہے کہ وہ بندہ نمازی ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کو آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو کہ وہ مسجد میں جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، گواہی دے دو۔ یہ ایمان کی گواہی، ایمان جو ہے ظاہری عمل نہیں ہے، یہ دل کا معاملہ ہے۔ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ ہمیں علم نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں علم نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے یہ معیار قائم کیا کہ جو بندہ آپ دیکھتے ہیں 5 وقت کا نمازی ہے، وہ مسجد میں جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو آپ اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ لیکن آپ کے ذہنوں میں یہ اشکال بھی ضرور آئے گا، اور شیطان وہ تو وسوسہ ضرور ڈالتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ نمازی ہے اور وہ مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے، کم بھی توڑ رہا ہے، اور وہ ایماندار بھی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی کرتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، غیبت اور چغلی بھی کرتا ہے، سارا کچھ ہی کر رہا ہے۔ تو اب کیا بات ہے، یہ نماز بھی پڑھنے جاتا ہے، اب ہم اس کا فیصلہ کیا کریں؟ بہرحال ظاہری طور پر تو ہم اس کے ایمان کی گواہی دیں گے ہی دیں گے، لیکن اس بندے کو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہی ہے جو آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے، یعنی با کردار بناتی ہے، منکر یعنی ہر برائی سے آپ کو منع کر دیتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اور فاقیموا الصلاۃ واجتنبوا من الفواحش والمنکرات، کہ نماز ادا کرو اور برائیوں سے بچ جاؤ، منکرات سے رک جاؤ، نہیں، بلکہ کہا نماز ہے جو تمہیں بے حیائی سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صحیح معنوں میں نمازی بن گئے، آپ نماز صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں، پھر آپ کی نماز آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دے گی، آپ کی نماز آپ کو خیانت نہیں کرنے دے گی، آپ کو بددیانتی نہیں کرنے دے گی، آپ کی نماز آپ کو کسی کی غیبت اور چغلی نہیں کرنے دے گی، آپ کی نماز آپ کو صادق اور امین بنا دے گی، آپ کی نماز آپ کو صالح اور نیک اور متقی پرہیزگار بنا دے گی۔ لیکن وہ تب ہوگا جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ عادت پوری کر رہے ہیں۔ یہ عادت پڑ گئی، بچپن سے والدین نے نماز پڑھنے پر لگا دیا، عادت بن گئی۔ نہیں، عادت کو چھوڑیں اور عبادت میں آ جائیں۔ یہ عادت جب تک عبادت نہیں بنے گی اس وقت تک آپ کے اندر یہ خوبیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عادت کو عبادت بنا دے اور ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا فرما دے، اور جس طرح میرا رب چاہتا ہے کہ میرے بندے یہ نماز ادا کریں، ہمیں ویسا ہی اللہ نمازی بنا دے۔ دوستو اور بھائیو، چند ایک اعلانات ہیں۔ ایک تو ہمارے بھائی شبیر بھائی ہیں اور ان کی اہلیہ، ان کے لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں دعا کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مکمل صحت یاب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارا فضل کیا ہے، اسی طرح آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یاب فرما دے اور ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے نجم بھائی ہیں، ان کے والدین کے لیے، ان کے ہمشیران کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، اور جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، اور جتنے مسلمان بیمار ہیں ان سب کے لیے دعائے صحت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوت شدگان کے ساتھ معاملہ رحمت فرمائے
और जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला अजल अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका वअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अला अअदाइद्दीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन अज़हिबिल बअस रब्बन नास वashfi अंत शाफ़ी ला शफ़ा इल्ला शफ़ाउका शिफ़ाअल्लाह युग़ादिरु सक़मा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।